بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ آج میں اپنا ایک کالم آپ کے نام کرتا ہوں۔ کالم کا عنوان ہے ایک جرم دو ملزم، ایک غدار اور دوسرا وزیر اعظم۔ عمران خان کو سیاست میں آئے ہوئے 22 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا۔ سیاست سے پہلے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں نہ صرف تیز بالر بلکہ جارحانہ بیٹسمین بھی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت سنبھال لی۔ جارحانہ کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سحر انگیز خوبصورتی سے بھی نوازا تھا، اسی لیے مخالف جنس ان پہ مرتی تھی۔ انہوں نے ساری دنیا میں شہرت پائی۔ بھارت کے دورے پر جاتے تو وہاں کی اداکارائیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کی امیدیں لگا لیتی تھیں۔ بھارت اور دوسرے ممالک میں عمران خان کے سکینڈلز اسی لیے سامنے آتے رہے۔ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ اور شوکت خانم کینسر ہسپتال بنانے کے بعد انہوں نے سیاست میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنے سیاسی کیریئر کے ابتدا میں انہیں نواز شریف اور مسلم لیگ نون پسند تھی۔ وہ نواز شریف کو اپنا ہم خیال اور عوامی لیڈر سمجھتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے بارہا میڈیا پر کیا۔ عمران خان نے اپنی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر پاکستان میں انصاف کی فراہمی کی تحریک چلائی۔ عمران خان نے کیونکہ ساری زندگی جارحانہ انداز کرکٹ اپنائے رکھا، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت اور زندگی گزارنے کے رویوں میں بھی سختی پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے سیاست جیسے حساس کام میں بھی جارحانہ انداز اپنائے رکھا۔ 2013 کے انتخابات میں انہوں نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا کر ان کے خلاف 126 دن کا ریکارڈ احتجاجی دھرنا دیا۔ شاہراہ دستور پر کھڑے کنٹینر کو انہوں نے اپنا دن رات مسکن بنائے رکھا اور وہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت ایسی زبان استعمال کی کہ پاکستان کا کوئی ادارہ بھی ان کی دھمکیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ پاکستان کی نوجوان نسل نے اس قسم کی جذباتی اور پرتشدد احتجاجی زبان درازی پہلے نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس قسم کی رنگین سیاسی تحریک دیکھی اور سنی تھی۔ سیاسی تجزیہ نگار تو کہتے ہیں کہ سیاستدان اپوزیشن میں رہ کر ہی جارحانہ انداز اپناتے ہیں اور حکومت کرنا اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ کیونکہ حکومت کو پورے ملک کو چلانا ہوتا ہے، اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کر کے باہمی اتفاق کے ساتھ ملکی پالیسیوں پر خوش اسلوبی سے عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین جب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنا احتجاجی انداز گفتگو اور دھرنا سٹائل نہ چھوڑا۔ پھر دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں نے مخالفین پر پی ٹی آئی کے ایسے الزامات سنے اور دیکھے جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ حکمرانوں کو کیونکہ عوام کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں حکمت کے ساتھ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ مگر 2013 کے انتخابات میں جب عمران خان کو شکست ہوئی تو انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شکر ہے میں الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ابھی میں حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جب عمران خان 2018 میں کامیاب ہوئے تو ان کی طرز حکمرانی دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس بار بھی حکمرانی کے لیے تیار تھے۔ خیر، وزیر اعظم بننے کے بعد کیونکہ انہیں حکمرانی کا تجربہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے عوامی خدمت سر انجام دینے کے بجائے وہی دھرنا، احتجاج، ریلیاں، جلسے اور اپوزیشن کے خلاف دشنام ترازی اور بد زبانی کے تیر چلانا بند نہیں کیے۔ لیکن عوام اس ڈرامے کو کب تک برداشت کرتی ہے؟ 1 سال، 2 سال؟ اب عمران خان کی حکومت کو تیسرا سال شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی عمران خان نے اپوزیشن پارٹیوں پر غصہ کم کرنے کے بجائے روز بروز انہیں نئے مقدمات میں گھسیٹ رہے ہیں۔ نیب کے کندھے پر بندوق رکھ کر تمام سیاسی جماعتوں خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو عمران خان جیل یاترا کرا چکے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو ذاتی دشمن کی طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے اور عوامی مسائل کو یکسر بھلا دیا گیا ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ کھانے کی بنیادی اشیاء آٹا، دال، چاول، چینی، گھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ عمران خان اور ان کی کابینہ سے مہنگائی کے بارے میں پوچھیں تو جواب ملتا ہے پچھلی حکومتیں کرپشن کر گئیں۔ پیٹرول، گیس، بجلی کے بڑھتے بلوں کا پوچھیں تو جواب ملتا ہے پچھلی حکومتیں کرپشن کر گئی۔ معیشت کی بدحالی کا پوچھیں تو جواب ملتا ہے پچھلی حکومتیں کرپشن کر گئی۔ جناب محترم وزیر اعظم صاحب، پچھلی حکومتوں کے تمام لیڈران یا تو جیل میں ہیں
یا تھانے کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی عوام کا پیسوں پر ڈاکہ ڈالا ہے تو ان سے پیسے کیوں نہیں نکلواتے؟ اپوزیشن کا حکومت کے خلاف مشترکہ محاذ پی ڈی ایم قائم کرنا اور کامیاب جلسوں کے بعد تو جارحانہ کرکٹر وزیر اعظم کو اپنے غصے پر قابو ہی نہیں رہا، بلکہ انہوں نے پی ڈی ایم کے گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر کے بعد غصے میں اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ تک کہہ دیا کہ نواز شریف تمہیں جلد پاکستان واپس لائیں گے، اور وی آئی پی جیل میں نہیں بلکہ ایک عام قیدیوں کے جیل میں رکھیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے غصے میں کہا کہ اب کسی ڈاکو کو پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ نواز شریف کی تقاریر کی نشر و اشاعت پر سخت پابندی لگا رکھی ہے، یہاں تک کہ ان کے بیانیے پر بحث نہیں کر سکتے۔ نواز شریف تقریر کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں یا اپنے بیانیے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم اور ان کے ترجمانوں کی فوج اور ان کی تمام کابینہ کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، اور وہ نواز شریف کی تقریر پر ان کے ایک ایک حرف کو دہرا کر ان پر صرف اس لیے تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ مقتدر حلقے ان سے خوش رہیں۔ بظاہر عمران خان اور ان کی کابینہ اور ان کے ترجمان اس میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں، مگر اپنی اس کامیابی کے چکر میں وہ خود نواز شریف کی تقریر اور ان کے بیانیے کا سب سے بڑا اشتہار بن جاتے ہیں۔ وکلاء کے اجتماع سے خطاب کرنے کے بہانے عمران خان نے خواجہ آصف پر غصہ نکالتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ کا رنگ باز جب الیکشن ہارنے لگا تو اس نے روتے ہوئے آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا کہ میں ہار رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ اگر ایسی بات ہے تو کیا یہی بات میاں نواز شریف بھی نہیں کہتے کہ سیاست میں فوج مداخلت کرتی ہے؟ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے کراچی کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ باجوہ صاحب دوست تو کوئی عقل مند رکھو، یہ بے وقوف تو سارے راز خود ہی فاش کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، ان کا موقف واضح ہے، وہ نئے انتخابات چاہتے ہیں، عمران خان کا استعفیٰ چاہتے ہیں، نواز شریف سیاست میں واپسی چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسوں کو جب جہاں عوامی حمایت اور کامیابی حاصل ہو رہی ہے، حکومت اتنی ہی زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کراچی کے کامیاب ترین مریم نواز نے اپنی کراچی کی پریس کانفرنس میں یہاں تک کہہ دیا کہ آئی جی کو رینجرز نے یرغمال بنائے رکھا۔ اگر ایک صوبے کی پولیس کا چیف خود محفوظ نہیں تو وہ عوام کو کیا تحفظ فراہم کرے گا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سندھ پولیس کے 32 سالہ افسران آئی جی مشتاق مہر کے ناروا سلوک پر چھٹی پر چلے گئے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ 19 اکتوبر کی صبح زبردستی آئی جی سندھ کو سیکٹر کمانڈ کے دفتر لے جایا گیا اور یہ پولیس فورس کی توہین ہے۔ بلاول بھٹو نے آرمی چیف سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور سوال کیا کہ وہ کون لوگ تھے جو آئی جی کو صبح 4 بجے ساتھ لے گئے۔ آرمی چیف کو واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ فون پر شفاف تحقیق کی یقین دہانی کرانے پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف کے اقدامات اور بلاول بھٹو کی یقین دہانی پر پولیس افسران نے چھٹی پر عمل درآمد تو مؤخر کر دیا، جو کہ ایک خوش آئین بات ہے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو خود جمہوریت کہلانے والے وزیر اعظم کے حل کرنے والے تھے، مگر موجودہ سیاسی گرم ماحول کو کنٹرول کرنے کے بجائے ہمارے جارحانہ اور پرتشدد احتجاجی سیاست کرنے والے وزیر اعظم کے ہاتھ سے تمام معاملات نکلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غصہ انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ اس وقت غصے کے عالم میں چلائی جانے والی حکومت ایک مفلوج حکومت کی تصویر بن چکی ہے۔ عمران خان غصے میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب تو انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں کے ووٹرز اور سپورٹرز کو بھی بے شرم ڈفر کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہ غصے میں پاگل پن تک چلے جانے کا مقام ہے۔ کیا ایسا شخص ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والے اسلامی جمہوری ملک کا وزیر اعظم کہلانے کے لائق ہے؟ نواز شریف نے اپنے مستقبل کے تلخ تجربات کی روشنی میں اور موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو سخت زبان استعمال کی اور جو تلخ بیانیہ آج اپنا رکھا ہے، اسی طرح کے جارحانہ بیانیے کا مظاہرہ وہ ماضی میں بھی اس وقت کر چکے ہیں جب انہوں نے ڈکٹیشن نہ لینے کی بات کی تھی، کارگل پر کمیشن بنانے اور ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر لانے کی بات کی تھی۔ حکومت کا موقف ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے خلاف سخت زبان استعمال کی ہے۔ یہ مودی اور بھارت کو خوش کرنے اور اپنی فوج کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے
کہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی فوج کے خلاف اتنی سخت زبان صرف اور صرف نواز شریف ہی استعمال کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ نواز شریف نے جو کچھ 16 اکتوبر کی شب گجرانوالہ کے جلسے میں کہا وہ سب کچھ وزیر اعظم عمران خان، جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کے ISI کے چیف کے خلاف ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کہہ چکے۔ پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو۔ ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لا کے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئے جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان کو کنٹرول سیاستدان چاہیے، ان کو کنٹرول جج چاہیے، ان کو کنٹرول بیوروکریٹ چاہیے، اور یہ ساری الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے یہ کنٹرول پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ فوج اپنے کانسٹیٹیوشن رول پہ چلے۔ کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو۔ پاکستان کو ایک مضبوط فوج چاہیے، لیکن جو فوج کا رول جنرل مشرف فوج سے کروا رہا ہے، فوج کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے۔ آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں۔ حمود الرحمان رپورٹ میں بڑے واضح طریقے سے آج سے 35 سال پہلے لکھا گیا تھا کہ فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس میں، فوج کے اندر کرپشن آئی ہے۔ یہ حمود الرحمان رپورٹ ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے۔ جو سینئر آفیسرز ہیں وہ لینڈ گریب میں لگے ہوئے ہیں 35 سال پہلے۔ ان کی پروفیشنلزم، ان کی رگڈنس ختم ہو گئی ہے۔ یہ لفظ میں حمود الرحمان کے بتا رہا ہوں۔ تو آج اس سے زیادہ برا حال ہے۔ فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بچانا ہے جنرل مشرف سے۔ اس کا اگر کانسٹیٹیوشن رول نہیں ہوگا، ہماری فوج لڑنے کی فوج نہیں رہے گی۔ والا کے جلسے سے اگلے ہی دن وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جانی چاہیے۔ مسلم لیگ نون پر پابندی کا خواب دیکھنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عدالتوں کے ذریعے مسلم لیگ نون پر پابندی لگوانے کی کوشش اگر کی گئی تو پھر نواز شریف کی متنازع تقریر کا پیچھا نہ صرف عمران خان کی بہت سی متنازع تقریریں بھی کرتی ہوئی کورٹ تک جا پہنچیں گی، بلکہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب اے پرسنل ہسٹری بطور ثبوت پیش کی جا سکتی ہے۔ اور اگر غور سے عمران خان کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں وہی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں جو میاں نواز شریف کہیں تو وہ غدار اور دشمن ٹھہرائے جاتے ہیں۔ عمران خان اپنی کتاب میں ISI کے پولیٹیکل ونگ کے سربراہ میجر جنرل احتشام ضمیر کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا حال لکھتے ہیں جو عمران خان سے جنرل پرویز مشرف کی حمایت مانگ رہے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اپنی 23 جولائی 2002 کو ہونے والی ملاقات کا حال لکھتے ہیں جس میں ISI کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں مشرف نے انہیں ان سیاستدانوں کے نام بتائے جو آنے والی مخلوط حکومت میں شامل ہوں۔ جواب میں مشرف نے کہا اگر آپ ہمارا اتحاد جوائن نہیں کریں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ عمران خان نے آگے جا کے لکھا کہ میرے انکار کے بعد ISI نے میرے امیدواروں کو ڈرانا، دھمکانا اور انہیں مسلم لیگ کاف میں شامل کرانا شروع کر دیا۔ اپنی کتاب میں عمران خان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان میں شارٹ ٹرم فائدوں کے لیے لانگ ٹرم فائدوں کو قربان کر دیا جاتا ہے اور یہی ہماری خفیہ اداروں کی میراث ہے۔ آج اگر میاں نواز شریف جنرل باجوہ اور ISI کے چیف پر الزام لگا کر اشتہاری، کرپٹ، نائل اور غدار بن سکتے ہیں تو کیا کل عمران خان نے جنرل مشرف اور ISI پر جو سنگین الزام لگائے ہوئے ہیں، جو اپنی کتاب میں وہ خود لکھ چکے ہیں، کیا قانون کی نظر میں دونوں برابر کے ملزم نہیں؟ تو پھر قانون کی نظر میں ایک ہی طرح کا جرم کرنے والوں میں سے ایک مجرم اور ایک وزیر اعظم کیوں ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے انصاف کرنے والے وزیر اعظم کے خلاف پوری اپوزیشن احتجاجی تحریک نہ چلائے تو کیا ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جس کے سر پڑتی ہے اس کی چیخیں ساری قوم سنتی ہے۔ جلد پوری حکومت ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہوگی۔ آپ خود تصور کریں کہ عمران خان کے منہ سے یہ جملہ کیسا لگے گا؟ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی۔ آخر میں اپنا
اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔